بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کائنات میں کرۂ ارض میں اور فطرت میں اتنے راز اور اسرار و رموز ہیں کہ ان تمام کو سیکھنا تو دور، ان تک سوچ جانا بھی محال ہے۔ دنیا میں ایک طویل دور ایسا بھی گزرا جس کو معجزات کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دنیا میں نازل کیے اور ان کو معجزات دیے۔ یہ ایسے حیران کن واقعات ہیں جن کی عقل سے دلیل ملنا مشکل ہے۔ یہ معجزات انسانی منطق پر حاوی تھے۔ عہد قدیم کے معجزات کا آج کے جدید سائنسی روشنی میں تجزیہ کرنا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے۔ تاہم چند معجزات ایسے ہیں جنہیں پرکھا جا سکتا ہے، مگر ان سے انکار کرنا اور ان کو جھٹلانا یہ ایک الگ بحث ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک حضرت موسیٰ کا عصا کو سمندر پر مارنا، پانی کا معجزانہ طور پر پھٹ کر ان کو راستہ دینا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کرنے کا ہے۔ بلا شبہ یہ معجزہ ہر مسلمان نے ضرور سن رکھا ہوگا، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی مذہب میں بھی اس معجزے کا ذکر ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو یہودی قوم کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے، اور ان میں بھی اس معجزے کا اقرار کیا جاتا ہے۔ گویا دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں جو حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو مانتے ہیں، مگر ایسے میں کئی سنکی ہیں جو کہ اس معجزے کو جھٹلاتے ہیں، اس کو محض ایک قصہ کہانی بتاتے ہیں۔ ایسے ایک شخص کے دعوے کو علماء کرام کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سائنسی اعتبار سے بھی اس کو پرکھیں گے کہ سائنس نے ہمیں اس معجزے سے متعلق کیا بتایا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا ناظرین، یہ بہت ہی دلچسپ اور علم سے بھرپور ہونے والی ہے۔ ناظرین، مصری امور کے ماہر ڈاکٹر وسیم السیسی قدیم تہذیب خصوصاً مصری امور سے متعلق اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں دعویٰ کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستے نکلنے کا قصہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے نہیں بتائی، مگر ان کو فالو کرنے والوں کا ماننا ہے کہ وہ بغیر ریسرچ کے کوئی بات نہیں کرتے، لہٰذا ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور ہوگا۔ انہوں نے صرف دریائے نیل سے راستہ نکلنے ہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کے مصر میں موجودگی سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر میں موجودگی اور یہودیوں کے خروج کی کہانی کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ وسیم السیسی کا کہنا ہے کہ یہودی اس وقت تک مصر کے اندر نہیں تھے کہ انہیں نکالا جاتا۔ حضرت موسیٰ کے بحر احمر میں سے راستہ نکالنے کی کہانی غلط ہے، اور مصر کی سرزمین پر اس کی موجودگی کا ابھی تک کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ تاہم ساتھ ہی ڈاکٹر وسیم السیسی نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ قدیم مصری تہذیب کے اسرار و رموز جو اب تک دریافت ہوئے یہ صرف 30% سے زیادہ نہیں، اور 70% کی دریافت ابھی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گول مول سا جواب دے کر ڈاکٹر السیسی شاید اپنے دعوے پر مٹی ڈال کر اس کو دبانے کی کوشش میں ہے، مگر اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور یہ مستقبل اور حال میں رکنے والا نہیں، کیونکہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں اپنے پیغمبروں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں۔ خود ڈاکٹر وسیم السیسی بھی مسلمان ہیں، مگر ایسا بیان بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے دے کر انہوں نے خود کو متنازع کر لیا۔ اب اسی بیان کو اگر ہم علماء کرام کی روشنی میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اس واقعے کی تاریخی اور سائنسی تفصیل ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر مورس بیکل ایک انتہائی مشہور سائنسدان تھے۔ انہوں نے میڈیسن کی فیلڈ میں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ان کو فرعون کی ممی کی دیکھ بھال اور ریسرچ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مورس عیسائی تھے اور انہوں نے بائبل میں پڑھ رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے بچنے کے لیے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جب فرعون نے ان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا مل گیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ مگر جب مورس بیکل سعودی عرب گئے تو ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس کو فخر سے بتایا کہ وہ اس ممی پر ریسرچ کے لیے منتخب کیے گئے۔ اس مسلمان نے یہ سنا اور کہا کہ جس ممی کی بات آپ کر رہے ہیں اس سے متعلق ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اس فرعون سے متعلق تفصیل سے لکھا گیا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بس آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلیوں کے لیے عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر مورس بیکل بہت حیران ہوئے کہ ہم 1400 سال پرانی کتاب میں لکھا ہے کہ فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ بھلا کون جان سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کتاب میں کسی نے لکھ بھی دیا کہ لاش تا قیامت موجود رہے گی، تو کیا 1400 سال بعد بھی فرعون کا جسم ایسے ہی رہتا جیسا کہ 1400 سال پہلے تھا؟ یہ سن کر ڈاکٹر مورس چونک گئے اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا اور اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے پڑھنے کے لیے انہوں نے
50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھی اور پھر قرآن پاک پر تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا بائبل، قرآن اور سائنس۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن پاک میں کئی آیات ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی ہے، جو اس میں 1400 سال پہلے لکھا گیا۔ اور ڈاکٹر مورس بیکیل کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جو سائنس سے ٹکراتی ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ایک غیر مسلم اور اوپر سے سائنسدان جب کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں لکھی ہر بات سچی ہے تو پھر نہ جانے لوگوں کو اس کو ماننے میں تعامل کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر وسیم السیسی وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اس واقعے کی نفی کی ہے۔ گویا وہ آخر میں یہ بول گئے کہ ہو سکتا ہے کہ جو 70% باتیں ابھی مصر سے متعلق دریافت نہیں ہو سکی حضرت موسیٰ کا واقعہ انہی میں سے ہو، مگر پھر بھی جو گھنٹہ انہوں نے بجایا اس کی گونج تاحال آ رہی ہے۔ مگر ڈاکٹر وسیم السیسی کے برعکس کئی ایسے سائنسدان اور ریسرچرز ہیں جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور سائنسی اصولوں کے مطابق کی ہے۔ جدید سائنس نے بھی اس معجزے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے خالصتاً فطری عمل قرار دیا۔ حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریا یا سمندر کے کسی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اس کی جگہ کو بالکل خشک بنا سکتی ہے، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ الیکسی انڈرسور اور نوم ولیزنگر نامی دو ریاضی دانوں نے بھی سائنس نے ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ نے سمندر کے ٹکڑے واقع میں کیے۔ انہوں نے بلیٹن آف رشیا اکیڈمی آف سائنس میں مقالہ شائع کیا اور اس میں لکھا کہ بحر احمر میں سطح کے عین قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹانوں کو اونچا کرنے کو درکار تھا۔ یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر فی سیکنڈ نے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ ولزنگر کے مطابق اگر ہوا 30 میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے ساری رات چلتی رہے گی تو چٹان خشک اور سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ فرعون کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ تھی اور انہیں 7 کلومیٹر کی چٹان کو عبور کرنے میں 4 گھنٹے درکار تھے، جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا تھا۔ اس معجزے کو نیوٹن کے قوانین کی روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم معترف ہیں کہ خدا فزکس کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کرتا ہے، لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں معجزانہ پہلو یہ ہے کہ یہ سب واقعات یعنی ہوا کی رفتار، وقت اور جگہ، یہ سب حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے پہنچنے پر ہی رونما ہوئے۔ پانی کا سکڑنا اور فرعون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ واقعہ ایک معجزہ ہے۔ یہی دریا جس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے وہاں پہنچنے پر انہیں راستہ دیا، اس کے پانی کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، یہ میٹھا خوشگوار ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ یہ سائنسی مظہر قدرت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ یہ اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی کہ یہ دیوار دو سمندروں کو جدا کرتی ہے تاکہ ان دو میں سے ہر ایک کے پانی کا درجہ حرارت اپنا اپنا رہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جس جگہ سمندر میں راستہ بنا کر فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی وہ بحر قلزم ہے، جس کا دوسرا نام بحر احمر بھی ہے۔ یہ جبل طور کے قریب مصر سے مشرقی جانب ہے، اس کا موجودہ نام خلیج سوئز ہے۔ ناظرین، آپ کا ڈاکٹر وسیم السیسی کے دعوے پر کیا کہنا ہے؟ کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔